اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اموی خلیفہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز، جو کہ ایک نسبتاً منصف مزاج انسان تھے اور جس نے آ کر فدق کا حق بھی واپس کیا اور علی علیہ السلام پر جو شب و ستم ہوتا تھا اس کو بھی بند کیا۔ یہ ابن ابی الحدیث جو ہے جلد 20 صفحہ 222 پر جو ہے ذکر کرتے ہیں یہ واقعہ کہ اس کا ایک گورنر ہے میمون بن مہران، اس نے ایک خط لکھا اور ساتھ جو ہے ایک عورت اور 2 مردوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسا کیس بھیج رہا ہوں کہ جس کا آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس میں لکھا کہ اے خلیفہ آپ پر سلام ہو، میں آپ کے پاس 2 مردوں اور ایک عورت کو بھیج رہا ہوں، ایک اس عورت کا باپ ہے اور ایک اس کا شوہر ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے، جبکہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں میری بیوی ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ جب وہ اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے سوال کیا پہلے اس کے باپ سے کہ معاملہ کیا ہے۔ خط میں بھی لکھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ جو داماد ہے میں نے اپنی بیٹی اس کو دی، بہترین جہیز دیا، لیکن اس نے اگلے دن کچھ دن پہلے قسم اٹھائی ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہوں۔ تو لہذا وہ کہتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں، وہ ظاہر ناسبی قسم کا یا دوسری لائن کا تھا، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے افضل نہیں ہیں بلکہ باقی خلفاء افضل ہیں، تو لہذا میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور اس مرد پر حرام ہو گئی ہے، لہذا میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ شوہر سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے بالکل قسم اٹھائی ہے اور اب بھی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اگر علی تمام لوگوں سے افضل نہ ہو تو پھر میری بیوی کو 3 طلاق ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ اب یہ خلیفہ نے جب یہ کیس سنا تو بنو امیہ والوں کو بھی بلایا جو ان کے سردار تھے اور بنو ہاشم والوں کو بھی بلایا، کہا کہ پہلے بنو امیہ سے پوچھا کہ تم کیا کہتے اس کے بارے میں کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں۔ اب ظاہر وہ جانتے تھے کہ یہ خلیفہ دلیل مانگتا ہے قرآن و حدیث سے، لہذا وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں۔ پھر اس نے آل ابن عقیل سے ایک شخص جو کہ بہت عالم تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر آپ میری دلیل مانیں گے قرآن و سنت کے مطابق تو کہتا ہوں، ورنہ دوستی ختم نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں بیان کرو۔ وہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام واقعاً قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روح سے افضل ہیں، تمام کائنات میں رسول کے بعد افضل ہیں ان کی امت میں۔ تو یہ اس شخص کی بیوی ہے، یعنی بنو امیہ کے دربار میں جب یہ بات کی تو بنو امیہ کے ایک دفعہ رنگ لال ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے پہلے آپ سے پوچھا، آپ کے پاس دلیل نہیں تھی، آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے پوچھا کہ تم دلیل بتاؤ، یہ کہتا ہے کہ آپ کسی صحابی اگر ابھی تک کو زندہ ہے ورنہ تابعین سے پوچھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئے اور دیکھا بی بی سلام اللہ علیہ کو بہت تیز بخار تھا، آپ نے ان کی احوال پرسی کی، مولا علی علیہ السلام کو متعلق پوچھا، کہا کہ وہ باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، تو کہا بیٹا کو آپ میرے لائق خدمت اور بتاؤ۔ کہا بابا مجھے پتا ہے کہ موسم نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں، موسم نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ اے کاش مجھے کچھ انگور مل جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے میرے اللہ میری بیٹی فاطمہ کی آج خواہش ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور بھیج دے کہ جو مجھ سے بعد سب کائنات میں اور میری پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ہو، اس کو بھی بھیج اور اس کے ساتھ انگور بھی بھیج۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ایک زنبیل کہتے ہیں، ایک تھیلا قسم کا جو ہوتا تھا عرب رکھتے تھے، تو وہ لے کر آئے، اس کو ڈھانپا ہوا تھا اور مسکرا کر کہنے لگے کہ میں آج اپنی بیوی اور آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے اس کے لیے انگور لے کر آیا ہوں، خدا نے مجھے دیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کی اور دعا کی، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر کہ تو نے میری دعا قبول کی کہ میری بیٹی کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور میری خواہش بھی پوری ہوئی کہ میرا علی میری کائنات میں سب سے زیادہ افضل و عالم ہے۔
جب یہ دلیل دی تو عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ اس کو تو کوئی اس واقعے کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، لہذا علی ابن ابی طالب کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر اس نے یہ قول بیان کیا کہ جب خلیفہ ابو بکر نے خلافت سنبھالی تو اس نے کہا تھا کہ واللہ تو میں نے تمہارا والی بن گیا ہوں، یہ تمہاری ولایت سنبھالی ہے اس حوالے میں کہ تم سے کو میں زیادہ کیا ہے افضل نہیں ہوں، تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہاں پر ابن ابی الحدیث یہ ثابت کرتا ہے کہ خود بنو امیہ کے خلیفہ اور دربار سے ثابت ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں بعد از رسول۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔